علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. جی کون بول رہے ہیں؟ میں مدھیہ پردیش دیواس سے بول رہا ہوں، مولانا ممتاز رضا. اچھا، ممتاز رضا مصباحی کیا ہے تمہیں؟ نہیں، میں مصباحی نہیں ہوں، میں تو مولانا جامع نہیں پتا ہے، جی اگلا سا طالب علم تھا کسی زمانے میں. اچھا ہاں، اچھا، ابھی مصروفیت کیا ہے حضرت کی؟ میں نے 1978 میں جی فاضل طب کیا تھا. کیا کیے تھے؟ فاضل طب کیا تھا 1978 میں. اچھا جی. ہاں، تو خامسہ تک تعلیم بھی حاصل کی تھی میں نے. اس کے بعد پھر میں نے حکمت کا کورس کر لیا تھا. میں نے کہا یار بھیا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اماموں کی قدر بہت زیادہ مجروح کر دے گی قوم، کہ کوئی ہنر بھی ہونا چاہیے اپنے پاس. اچھا، ہاں، ہنر تو ہونا ہی تو چاہیے. ہاں، تو پہلے تو میں نے سلائی کا کام سیکھا، مکمل سیکھا حضرت. اچھا جی. پڑھنے کے بعد پھر حکمت کا کام سیکھا. اللہ تعالیٰ جو ہے بس اپنا اچھا جی. روزی روٹی چلا رہا ہے. جی جی. نہ زیادہ کمزور ہے تو نہ زیادہ اچھے ہیں، بس یہ درمیانی اپنا زندگی گزر رہی ہے بس. اللہ خیر کرے. اور اب آپ کیا کہاں؟ ہے، اب 73-74 برس میں تو اب ہم آ ہی گئے. جی آپ مجھے پہچانتے کیا حضرت؟ فون میں کیا؟ پہچانتا نہیں ہوں. میں نے آپ کا نمبر لیا تھا کسی سے، جی جی جی. اور جب آپ کا نمبر میں نے حاصل کر لیا تو پھر میں نے آپ کو میسج کرا. وہ جو پرسوں میں آپ کی ایک سن رہا تھا وائس، جی تو اس میں کوئی یووی مراد آباد کا جو ایم پی میں امامت کرتا، وہ اپنا نام عالم بتا رہا تھا. میں نے آپ سے نمبر لیا تھا نہیں؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا اچھا، آپ وہاں برابر. ہاں، جی. تو اس سے میں نے بات کری فون پر، تو وہ مجھے گالی بکنے لگا. تو آپ بتائیں نا کہ آپ بتائیں نہیں آپ نے کہ آپ مسئلہ کیا اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ خام سے تک پڑھی ہوئی ہیں، نہیں بتایا آپ نے؟ تو حالانکہ میں دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، میں بھی بریلی سے جڑا ہوا ہوں. ہاں تو میں آپ آپ نے سے پھر بولوں. جی ہاں، جی تو بولیں. اب میں نے جب اس سے بات کری تو وہ مجھے گالی بکنے لگا بہت الٹی سی. میں نے کہا یار بیٹا گالی تو بک رہے ہو یار، ہم تو تم سے محبت سے بات کر رہے ہیں. جی جی. تو میں نے کہا کیا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا کوئی دوسرا مفتی حافظ اصغر علی سے بات کر رہی ہے تو پھر تم نے بات کری. میں نے کہا کچھ تو بتاؤ، کتنا علم رکھتے ہو، کیا ہے؟ جی جی. میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کے لیے پہلے اس کا منتر یاد ہونا ضروری ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جی جی جی. میں ہاں نے تو یہی کہا. تو وہ الٹا سیدھا بولنے لگا. میں نے کہا یار بدتمیز آدمی ہے یار. جی. ادب سے بات کرنا چاہیے. گالی بکنے سے کام صحیح چلے. نہیں میں نے چلیے. کہا یار ہم تو محبت سے پوچھ رہے ہیں. جی میں نے کہا جب تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو میں نے کہا یار کیوں دوسروں سے بھیڑتے ہو یار؟ جی صحیح کہا. یا نہیں تو کوئی بات. دلائل ٹھوس ہو، مدلل ہو، علمی صلاحیت تو جب ہے ہی نہیں. تم مسجد کے اللہ اکبر کے امام مخالف، تم کو یہی پتہ نہیں کہ واجبات نماز کتنے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں، اور تم آ جاؤ بڑی بڑی الجھنوں میں. تمہیں کچھ یاد نہیں. تو میں نے یار کیوں یار گالی کھاتے ہو، بدتمیزی سے پھر پیش آ رہے ہو تم؟ من کا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے یار تمہاری. جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. جب تک جانکاری نہیں آنی چاہیے اس میدان میں. ٹھیک ہے. میں نے یہی کہا تھا. میں نے کہا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے منتر کا یاد کرنا ضروری بالکل ہے. بالکل بالکل. تحقیق ہونا ضروری ہے. کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے مکمل پکڑ ہو، تحقیق ہو، حوالے جات اور ہو. من کا ہم نے حکمت پہ ہاتھ رکھا تو من کا مکمل جتنا بھی ہم سے ہو سکا 4 سال ہم نے فاضل طب کا کورس کیا، پھر انٹرویو دیا اس میں، ہاں اور اس کے بعد پھر حکیموں کے پاس رہے، ریسرچ کیا، پھر دوائیوں کا سوچا کیا کرنا، کیسے کرنا، کچھ مدبر کرنا. تو میں نے کہا بیٹا علم جتنا بھی حاصل کرو پختہ حاصل کرو، اس سے بالکل. بیکار ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دے دینے سے ہماری فتح ہو گئی بس، اور خوشیاں مناتے ہیں ان کے لوگ سن کر کے کہ ہاں اچھا کیا تم نے. اب تو اس سے کوئی فتح ہو رہی ہے کیا؟ گالی بکنے سے بدتمیزی کوئی بات ہے؟ بدتمیزی کرنا بول چال سے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ حضرت معاملہ. جب ان کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ نے گالی دیا ہے قرآن پاک میں،
تو ہم گالی کیوں نہ دے، ایسے بولتے ہیں وہ لوگ. اور یہاں تک بولتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گالی دینے سے 2 نفل کی نیکی ملتی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو بتائیں تو نیکی کے نیت سے کیوں نہیں کریں؟ اچھا میں نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے، گالی دے دو نفل کی ملتی ہے، اور اب اگر تمہارے سامنے کوئی تم سے بھڑ جائے تو پھر تمہارے پاس جواب بھی کچھ نہیں. کچھ نہیں وہی گالی ہے نا، جواب بھی کچھ نہیں، وہی گالی. زبان سے کہہ دینے سے کیا ہو رہا ہے یار؟ اس بات سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ یہ تو بتاؤ. حضرت میں نے آج تک دیکھا ہے ان کے بڑے بڑے مولوی مفتی اور مناظر سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں نے کسی کو دیکھا نہیں کہ وہ بد زبان نہیں ہو. سب بد زبانی کرتے ہیں. جب وہ ان کے یہاں نیکی ہے تو نیکی سے کوئی توبہ کرے گا کیا؟ گالی دینا نیکی ہو تو نیکی سے کوئی توبہ نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے ان کے یہاں گالیوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ شرابی کبابی بھی اتنی گندی. یہ گالی بدتمیزی گالی گلوز سے میں بہت زیادہ نفرت کھاتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے یہ چیزیں. کیا کرے، ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں ہے، اور کوئی سمجھانے جائے اسے دیوبندی بول دیتے ہیں کہ دیوبندی وہاں بھی ہو گیا ہے تو سمجھانے آ رہا ہے. اب عجیب. دیکھو میں آپ سے حقیقت بتاؤں، آج کے تاریخ میں جی حالانکہ جو آدمی جس اس کا ہوتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے، یہ تو بانٹنے والی بات ہے نہیں. لیکن آج ہمارے سنی اہل سنت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سنی ادارے ہیں، جی وہاں طرز نظامی حضرت بالکل گول ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں. صحیح کہا آپ نے، وہاں تعلیم نہیں ہے. اچھا جو ہمارا دور تھا جی 1974-75 کا، اس وقت میں تعلیم جو تھی بڑی ٹھوس تعلیم تھی، اور فقہ کی تعلیم بہت مضبوط تھی. اور آج کے دور میں وہ تعلیم نہیں ہے ہمارے سنی اداروں میں. اب کیا ہے، بس پڑھ لیا اور مفتی کا لقب لگا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب چینل پہ کہ جسے دیکھو مفتی بنتا ہوا نظر آ گیا ہے. مفتی اور مناظر بس. اچھا اور کیا ہے، بس ایک کس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ تقریر کرو بس. کیونکہ آج کل تقریر کرنے سے عوام جو ہے ایسی ہو گئی ہے، اندھ بھکت وہی گویے بن گئے. ہاں اندھ بھکت. کالے پیلے نیلے کپڑے پہن کے گلے میں لمبے لمبے رومال ڈال کے قوم کا چوتیا بنا کے 40,000 تو نذرانہ لے لیا اور 40-50,000 آ گئے. تو یار یہ کون سا دین کا کام کر رہے ہو یار؟ مجھے یہ تو بتا دو تم بریلوی ہو. اب میں کہہ دوں تو مجھے یوں کہہ دیں کہ یار تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گیا. حق بات بولنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے یہ ہو گیا، بس دیوبندی وہاں بھی ہو گیا. تو اب وہ ایک دفعہ ابھی ان سے اعلیٰ حضرت میں مفتی شمشاد جو گھوسی میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی چاہے سنی ہو سید ہو حنفی ہو کیا کیا ہو، اور جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. تو وہ میں نے سنا تھا، حالانکہ میں جھگڑوں میں پڑھتا نہیں ہوں، پاکستان میں بتاؤں آپ سے بات. تو اب اس کے بعد کسی نے وہ اس میں کلپ لگا دی اظہری میاں کی. اچھا تو اب اظہری میاں نے اس کا خلاصہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کو نہ ماننے سے نہ تو کوئی کافر ہوگا، اور یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ وہ بھی غلط ہے. وہ تو ان کے گھر کے کہہ رہے کہ یہ جس نے بھی کہا ہے ایسی باتیں کرتا ہے وہ غلط ہے. یہ بات ہے اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی نہیں مانتا ہے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ارے اسی لیے حضرت اسی لیے کتاب میں لکھا ہے، کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے احمد رضا کو ولیوں نبیوں بلکہ امام الانبیاء سے بڑھ کر مانتے ہیں. دیکھو جو ہمارے بڑے علماء تھے اب تو بیچارے سب انتقال کر چکے ہیں، اور ہم سب اسی منزل میں. تو یہ بڑے علماء جو تھے یہ بڑے محتاط لوگ تھے، تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسا یہ آج کی ضروریت کر رہی ہے. آج کی ضروریت ساری بالکل بدتمیزی کو اتری ہوئی ہے. جی یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ علماء محتاطین اسماعیل دہلوی پر فتویٰ نہیں لگائے کفر کا. اب اس کے اصول سے آپ دیکھیں، جب احمد رضا نے فتویٰ لگایا تو اس اصول سے ثابت ہوا احمد رضا علماء محتاطین میں سے نہیں تھا، وہ غیر محتاط تھا، وہ اسی لیے فتویٰ لگایا. اب میں دیواس میں رہتا ہوں، ایک ماسٹر فاروق صاحب ہیں، جی تو وہ نکلے ہوئے جا رہے تھے، میں کھڑا تھا.
میں دیواس میں امامت کرتا تھا اس وقت، وہ پہلی بات ہے، 20-22 سال پہلی بات ہے. اب انہوں نے سلام کرا، میں نے ان کا جواب دے دیا کیونکہ میرے مقتدی تھے وہ. جی جی جی. تو اب ایک پاس میں کھڑا تھا لڑکا تبریز نام کا، جو تم نے کافر کو سلام کا جواب دے دیا. تو من کہا اچھا، من کہا بیٹا ایک بات بتا دے، من کہا یہ جتنے بھی مقتدی آ رہے ہیں تو یہ میرے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ ارے کوئی تو سارے سب کافر ہے. اچھا ہاں. تو من کہا ان کا ثبوت کوئی ہے؟ کوئی یہ دیوبندی ہے. تو من کہا یہ دیوبندی جو ہیں، من کہا ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ عقائد کیا ہے. یہ جو بیچاری عوام ہے یار، تم اس عوام کو جو تم کافر کہہ رہے ہو اور ان کو وہاں بھی بول رہے ہو کہ جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں اس بیچاری سیدھی سادی قوم کو، تو تم اس کو کافر کہہ رہے ہو. تو من کا پھر اچھا، من کا تیرے باپ کا جب انتقال ہوا تو من کا نماز جنازہ تو انہوں نے سب نے پڑھی تھی. تو حضرت میں پوچھ رہا ہوں، تو من کا جب ان ساری مقتدیوں نے نماز جنازہ پڑھی، جن کو تم دیوبندی کہہ رہا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرے باپ کی نماز جنازہ مت پڑھنا کہ تم دیوبندی کافر ہو. میں کیوں پڑھی؟ من کا اکھاڑ کے لا قبر میں سے اپنے باپ کو. صحیح کہا آپ نے. ارے لوگ گمراہ کرتے ہیں عوام. اسے چپل ماروں گا، اسے ماروں گا جو سارے طرح منہ چڑھا کر دوں گا. خبیث اگر جسے چاہے کافر، جسے چاہے. ابے کافر کہنے کے لیے معلوم ہے اگر 99 کفر ایک طرف پلٹے اور ایک طرف صاحب اگر ایمان کا ہدا تو اس کو کافر پھر بھی نہیں کہیں گے. معلوم ہے کفر ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ خبیث بھی ہے. حضرت ایک بات دیکھیں، یہ لوگ اگر کوئی احمد رضا کی مخالفت کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں لوگ بد مذہب وہابی دیوبندی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے کہ سوال کیا گیا، حضور بزرگان دین کے اعراض میں مزامیر ہوتے ہیں، جب تک مزامیر ہوں اس وقت تک نہ جائیں، اور مزامیر کے بعد قلب میں شریک ہونے کے واسطے جا سکتا ہے یا نہیں؟ ارشاد جا سکتا ہے. امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بلوائیوں نے بلوا کیا، تمام مدینہ منورہ ان کا شور تھا. امیر المؤمنین کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. سوال ہوا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہیں. ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب برائی کریں تو ان سے علیحدہ رہو، اور جب بھلائی کرے تو ان کے شریک رہو. یعنی عثمانی غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد رسول، ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا مجدد کی کوئی مخالفت کر نماز نہیں ہوگی. تو پتہ ہی چلا یہ لوگ اپنے اعلیٰ حضرت کو عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو ان کے قتل کرنے کے لیے آئے اور قتل بھی کیا، شہید بھی کیا. میں تو اس معاملات میں بالکل خاموش رہ رہا ہوں. میں نے کہا بھیا کرتے رہو تم. اور میں نے کہا جب اپنے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے تو میں نے کہا میں تو بھیا یہی کہتا ہوں، میں نے کہا کیوں ایسے چکر میں چل رہے ہو یار. جی بالکل. اصل میں دیکھو صلاحیت رکھو کہ کسی سے مقابلہ کر سکو. اصل میں حضرت ہماری مولانا صغیر ہے ہماری جماعت کا آدمی. کون؟ مولانا صغیر جوکھن پوری. ہاں حالانکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے. ہاں تو اب وہ کھلا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب تو یوٹیوب کا دور ہے، ورنہ ہم نے پہلے بہت مناظرے جیتے. ایک بھی مناظرہ نہ جیتا، صغیر ایک بھی نہ جیتا. جھوٹا نرا جھوٹ. ماشاء اللہ سچ بولا آپ نے. 40-50 ہزار روپے نذرانے کے لیے تقریروں میں. آج یہ حالت ہے کہ قوم نے بلانا بند کر دیا. اچھا ہمارے سنی علماء ہی اس سے بدزن ہے آج. صغیر جوکھن پوری سے ہاں سنی علماء خود بدزن ہے. کہیں تقریر کرنے چاہے تو زبردستی پکڑ کے مرید ہو جا. کسی کی 50,000 کی، کسی کی 1 لاکھ کی رسید کر دے. بھائی یہ کون سا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے؟ بھائی اعلیٰ حضرت یہ کون سی تعلیم دی ہے تجھے؟ ہاں بات صحیح. تو زبردستی پکڑ کر ان کی رسیدیں کاٹ دیا، مرید کر دیا. ایسے کوئی ہوتا ہے؟ ابھی اندر ایسا اخلاص پیدا کرو، ایسا کردار پیدا کرو کہ قوم تمہاری طرف جھکے. آپ نے جنازہ نکال دیا صغیر میں جوکھن پوری کا. ارے نرا مکار، نرا جھوٹا مکار. اچھا
ماشاء اللہ یہی ہے، یہ اپنے گھر میں رسوا ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ اپنے گھر میں رسوا ہوتے ہیں یہ لوگ. جب اہل سنت علماء دیوبند کے اکابر کو جب یہ لوگ اس طرح تبرہ کریں گے ان کے اوپر بغیر تحقیق کے اور دشمنی اور حسد کینے میں جب کافر کہیں گے تو ان کا یہی حال ہوگا. ارے بھیا آج کے دور میں یار تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یار، اپنے ایمان کو جو بچانا مشکل پڑ گیا ہے یار. جی 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 بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، بہت صحیح بات کی آپ نے. تمام گھر کے گھر تباہ کر دیے، معاشرے خراب کر دیے، اپنے گھر کی تو خبر اپنے گھر جی کو جی تو ٹھیک ہے سنبھالنا. حضرت، ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے ایک فون آ رہا ہاں ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں اگر السلام کچھ علیکم. تکلیف ہوئی ہو تو بھائی حضرت نہیں نہیں کے نہیں نہیں وہاں کوئی سے تکلیف نہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، السلام علیکم. ہاں کیونکہ میں تو بس ایک بہت سادہ سیمپل مزاج جی آدمی جی ہوں. جی 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 حضرت، جی جی السلام علیکم. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام.